کہنے کو تو کسی ملک کی بادشاہت سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، فیکٹری اور مربوں کا مالک ہونا ترقی و خوشحالی کا نقطہ کمال سمجھا جاتا ہے، مگر خدا کی قسم کسی ملک کی بادشاہت اور وزارتیں وہ ماں کی شفقت اور ماں کے محبت امیز لہجے کا بدل نہیں بن سکتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں کا تعلق کسی بڑے خاندان سے ہو، وہ کسی بڑی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو، وہ سماجی اور سیاسی رتبے کی حامل ہو، بلکہ ماں فقط ماں ہوا کرتی ہے۔ یہ باقی سارے حوالے بے معنی ہیں۔ جس طرح سے گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو وہ پھول ہی رہتا ہے، اس کی خوشبو اور لطافت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اسی طرح سے ماں شاہی خاندان سے ہو یا کسی معمولی سے محنت کش گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، وہ وقت کے نبی اور زمانے کے امام کے لیے بھی مرکز احترام ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم ماں کے گارے سے لتھڑے ہوئے ہاتھ بھی وہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ جب ماں کے وہ ہاتھ بھی اٹھ جائیں اللہ کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑا کرتا۔ خدا کی قسم ماں جب لوری دے رہی ہوتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ماں کا دل اداس ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت کے شگوفے بھی مرجھانے لگے ہیں۔ ماں دامن پھیلا دے، خدا اپنی جنت کی ساری نعمتیں اس میں انڈیل دیتا ہے۔ ماں اپنے بچے پر میلا دوپٹہ بھی ڈال دے تو رحمت خداوندی گٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے ماں کی نگاہ غضب آلود ہو جائے تو عرش الہی بھی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ کرسی صدارت پر بیٹھنے میں وہ عزت کہاں سے ملتی ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے نصیب ہوا کرتی تھی۔ وزارت کا حلف اٹھانے میں وہ لطف کہاں جو ماں کے جوتے اٹھانے میں آتا ہے۔ سول اور فوجی ایوارڈ اور میڈلز دینے میں وہ لذت کہاں جو ماں کے ہاتھوں سے جیب خرچی کے لیے 10 روپے لینے سے ملا کرتا تھا۔ پھولوں کی سیج پر لیٹنے میں وہ نشہ کہاں جو ماں کی گود سے حاصل ہوا کرتا تھا۔ امام غزالی ہوں وہ امام رازی ہوں، ان کے فلسفے کو پڑھ لو، حضرت شیخ رومی ہوں یا شیخ سعدی ہوں، ان کے شعر و سخن میں وہ حسن کہاں جو ان پڑھ ماں کی لوری میں ہوا کرتا تھا۔ قوس قزح کے حسین رنگ دنیا میں ضرب المثل بن چکے ہیں، مگر ماں کے بے لوث پیار کا رنگ بہت ہی دل آویز ہوتا ہے۔ گلاب کی پنکھڑی لاکھ نازک سہی، مگر ماں کے آبگینہ محبت کی لطافت کا کیا مقابلہ۔ کون کا پھول بہت شفاف ہوتا ہے، مگر ماں کا آئینہ دل اس سے بھی بڑھ کر شفاف ہوتا ہے۔ چاند کی چاندنی اپنی جگہ، مگر ماں کے سائے کی ٹھنڈی چھاؤں کا کیا جواب ہے۔ نسیم سحر کا پر لطف جھونکا اپنی جگہ، مگر ماں کے دامن کی ہوا کا مقابلہ کون کرے۔ اگرچہ صحرا کے ذروں، سمندر کے قطروں اور جنگل کے پتوں کا کوئی بھی گن کر شمار نہیں کر سکتا، مگر آج ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو ان کو بھی گن سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیار کا شمار یہ حد امکان سے بھی باہر ہے۔ خالق کائنات نے ماں کے سینے میں اپنی رحمت اور اس کے رویے میں اپنی ربوبیت بھر دی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی سمندر کی تہہ تک پہنچ جائے، مگر دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ دم نہیں کہ وہ ماں کے پیار کی حد کو پا سکے۔ ماں کا وجود آخر ایسی نعمت تو ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی پکار اٹھا تھا، کہنے لگا لوگوں مجھے بادشاہی بھی مل گئی ہے، مجھے ورثے میں بادشاہت ملی۔ 50 برس تک اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اورنگزیب کا لقب پایا، عالمگیر کہلایا، مگر ماں کی ممتا سے بے نیاز نہ ہو سکا۔ کہنے لگا لوگوں ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ نادر شاہ درانی جیسا تیر و تفنگ سے کھیلنے والا جرنیل اپنی ساری طاقت کو بلا کر کہتا ہے
ماں اور پھولوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ مولانا محمد علی جوہر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر تھے، عظیم صحافی تھے، عالمی شہرت کے سیاست دان، مگر انہیں سیاست، صحافت اور ادب میں وہ حسن نظر نہ آیا جو ماں کی شخصیت میں دکھائی دیا۔ فرماتے ہیں دنیا کی سب سے حسین شے ماں اور صرف ماں ہے۔ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ماں کی یاد میں جو نظم لکھی اسے عالمی ادب کا شاہپارہ مانا جاتا ہے۔ وہ ماں کی عظمت کو یوں سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھوں سے نرم بنایا جا سکتا ہے۔ یورپ کا نامور شاعر ملٹن اپنے سارے ذخیرہ ادب کا نچوڑ اس انداز سے پیش کرتا ہے، کہتا ہے لوگو اگر مجھ سے کوئی پوچھو کہ آسمان کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہے تو میں یوں کہوں گا کہ آسمان کا سب سے بہترین تحفہ ماں ہوا کرتی ہے۔ لیکن آئیے کائنات کے سب سے محترم، سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے۔ جس طرح سے بادشاہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کا کلام باقی سارے کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ امام الانبیاء سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت ابدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے، اور یہ آخری منزل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر ماں کی دہلیز پہ رکھ دی ہے۔